السلام علیکم۔ آج پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، ایک نئے چیپٹر کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں بہت دوستوں کو مشکور ہوں، کل کے ویلاگ کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور اچھے ویوز آئے، اچھے آپ نے کمنٹس دیے اور میرا حوصلہ بڑھا کہ آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ کل میں نے شاندانہ گلزار صاحبہ سے سوال رکھا تھا کہ انہوں نے مریم بی بی کے اوپر جو الزام لگایا ہے اس کا ثبوت دیں۔ ذل شاہ قتل کیس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے اس طرح کہا، میں نے ان سے کہا ثبوت دیں، اور میں نے کل اسی ویلاگ کی جو ہے نا وہ محترمہ شاندانہ گلزار صاحب کو ٹیگ کیا ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ان کے، تو وہ موصوفہ جواب دینے کی بجائے وہ بھاگ گئیں اور انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ بہت شکریہ محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ آپ کا۔ مجھے پتہ تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے سیاسی مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو جواب تو دینا پڑے گا آپ کو، اور جواب ہم لے کر کے رہیں گے۔ اگر یہ نون لیگ کے دوست بھی اس قسم کا کوئی جھوٹا الزام لگاتے تو ہم ان سے بھی جواب مانگتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بہت زیادہ پروموٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس کی پروموشن کو ختم کرنا ہے، اب ہم نے سچ کے راستے کے اوپر چلنا ہے اور سچ کی تلاش جاری رکھنی ہے، چاہے اس کے لیے جو مرضی رکاوٹیں ہیں، جو مرضی مسائل ہوں، ہم وہ مسائل فیس کریں گے۔ اچھا، کل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ نے جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جو دوسری تمام سیاسی جماعتوں کو تقسیم کی گئی ہیں اس کے اوپر سٹے آرڈر کیا۔ اور بھائی پشاور ہائی کورٹ ہی کیوں، آپ کے نزدیک جہاں پہ آپ کا من پسند جج بیٹھا ہوگا، چیف جسٹس بیٹھا ہوگا، آپ وہاں پہ جائیں گے، وہاں سے آپ کو ریلیف مل جائے گا؟ نہیں یار، ایسے نہیں۔ آپ کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھا۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے، وہاں پہ جا کے یہ اپلیکیشن دیتے اور آئین اور قانون کے مطابق وہاں سے آپ بات کرتے۔ یہ غلطی آپ کی ہے، الیکشن کمیشن کی نہیں ہے کہ آپ نے بر وقت الیکشن نہیں کروائے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو جماعت ہے اس سے آپ کا انتخابی نشان لے لیا گیا، آپ بطور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوئے، آپ کی تمام جماعت کے لوگ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوئے اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شرکت اختیار کی، اور سنی اتحاد کونسل نے بطور جماعت خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے کوئی لسٹ فراہم نہیں کی۔ جب سنی اتحاد کونسل نے بطور جماعت کسی بھی قسم کی خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کروائی تو وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں خواتین کی مخصوص نشستیں دی جائیں؟ آئین تو بہت واضح ہے، الیکشن رولز ایکٹ بہت واضح ہیں کہ صرف وہی جماعت جو ہے وہ خواتین کی مخصوص نشستوں کو کلیم کر سکتی ہے جس نے ترجیحی بنیادوں کے اوپر خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہو، اور اگر وہ الیکشن میں جیت کر کے آ جاتی ہیں، جو ان کا فارمولہ اس فارمولے کے تحت وہ آ جاتی ہیں، تو وہ انہیں خواتین کی مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ اچھا، میں ایک اور صبح اٹھا تو ایک خبر بڑی سنی کہ اڈیالہ جیل کے اوپر کچھ افغانیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور پولیس اور سی ٹی نے مشترکہ آپریشن سے ناکام بنا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی 2 دن پہلے تو علی امین گنڈا پور نے جیل میں عمران نیازی سے ملاقات کی تھی۔ کہیں یہ سب کچھ ڈرامہ جو ہے عمران نیازی کے لیے ہی تو نہیں پروموٹ کیا گیا تاکہ انہیں جیل سے نکلوا کر بنی کالا منتقل کیا جائے اور یہاں یہ ہوا کھڑا کیا جائے کہ جیل کے اندر ان کی جان کو خطرہ ہے، اور سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کے؟ بھائی ایسا نہیں، یہاں پہ میاں نواز شریف بھی قید میں رہے ہیں، آصف علی زرداری بھی رہے ہیں، محترمہ نصرت بھٹو بھی شاید میرے خیال میں اس جیل میں کچھ عرصہ رہی ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو بھی رہی ہیں۔
ان سے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں یہ، ان سے بڑا کوئی ان کا سٹیک تو نہیں ہے نا. کیوں بھائی ایسے ڈرامے رچا کر کے آپ بنی کلا منتقل ہو جائیں؟ نہیں، میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، آئی جی پنجاب جیل خانہ جاز سے یہ التماس کروں گا کہ سر قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ قانون سے ماورا نہیں ہے. انہیں سزا ہوئی ہے توشہ خانہ چوری کیس میں، سائفر کیس میں، اور عدت میں نکاح کیس میں. ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا ہونا باقی ہے. اگر ایسے ہی مجرموں کو ان کے گھروں کے اندر اس کی قید کی سہولت دی گئی تو پھر سب قیدیوں کو دے دو. اڈیالہ جیل میں جتنے غریب قیدی بھی موجود ہیں ان کو بھی دے دو. انہوں نے کون سا پھر جو دوسرا کیا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے؟ کون سے اس نے لاکھوں پاؤنڈ کروڑوں پاؤنڈ کھائے ہوئے ہیں؟ وہ بھی تو معمولی جرائم میں وہاں پہ قید ہے نا. تو ان کے لیے بھی یہ سہولت دے دیجیے کہ وہ بھی اپنے گھر کے کسی ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور وہاں پہ ان کی جیل جو ہے نا وہ کی سزا پوری کر دی جائے، اور وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی بھی رہیں، اپنے بچوں سے بھی ملتے رہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے باقی کام بھی نپٹاتے رہیں، اور جیل عملہ بھی وہاں پہ تعینات کر دیا جائے اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اس کے گھر والوں کو دے دیے جائیں. واہ، یہ کب تک چلے گا یار؟ ایسے نہیں، اب آگے بڑھنا ہوگا، نئے سرے سے دیکھنا ہوگا. نئی حکومت آ چکی ہے، نئی حکومت کام کرنے دینا چاہیے، اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اور یہ پارلیمنٹ میں جو گڑدمس مچایا ہوا ہے نا، گڑمس مچایا ہوا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. یہ اسپیکر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، اسپیکر ایاز صادق صاحب. ایسے نہیں، بہت ڈھیل دے لی ہے آپ لوگوں نے ان کو.